شفیع جان، جو ہم بریک میں بھی بات کر رہے ہیں لیکن آن ایئر بھی میں اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر نواز شریف جیل میں ہوتے تو پی ایم ایل این پوری کا جو محور ہوتا یہ ہوتا کہ نواز شریف کو جیل سے کیسے باہر نکالیں. شہباز شریف جا کے ملتے، چودھری نثار ملتے، اسحاق ڈار ملتے، لیکن وہ راستہ نکالتے ان کو باہر نکالنے کا، لڑائی کو پھیلانے کا نہیں، جس میں نواز شریف ابھی تک جیل میں ہی ہوتا. آپ کی پارٹی میں یہ فوکس نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے، مسنگ لنک ہے یہ. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے ندیم صاحب کہ خان کی رہائی پریورٹی ہے. اگر ہمیں ووٹ پڑا بھی ہے تو خان کی رہائی کا ووٹ پڑا ہے. گورننس کے ساتھ ساتھ خان کی رہائی سب سے پہلے ہماری پریورٹی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہر چیز کو ریکارڈ پہ بھی لے کے آ چکے ہیں. دھرنا دیا گیا، اڈیالہ کے سامنے دھرنا دیا گیا، اسلام آباد لانگ مارچ بھی ہوا، ڈی چوک بھی ہم آئے، سنجانی کے میدان پہ بھی ہم نے جلسہ کیا. پھر اڈیالہ کے بعد ہم نے شہباز شریف سے بات بھی کی، چیف جسٹس کو کالز بھی کی، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، چیف جسٹس کو ہم نے خود کالز کی. کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو. نہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی میں کوئی بہت بڑی خامی ہے. نہیں، ابھی شیر افضل مروت نے بریک سے پہلے کہا کہ نومبر 2024 ایک موقع تھا جو ہم نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری. یہ انہوں نے ٹرم یوز کی نا. ندیم صاحب، دیٹ واز اے ویری گڈ اپرچونٹی. نہیں، بالکل آپ کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے. محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف یہ آپس میں بات کر رہے تھے، عمران سے پیغام رسانی چل رہی تھی، طریقہ کار طے ہو رہا تھا اور آپ نے وہ توڑ دیا. نہیں، ہم نے تو نہیں توڑا. توڑا تو آپ ہی نے. نہیں، ہم نے نہیں توڑا. توڑا تو آپ ہی نے. دیکھیے، بات بڑی سمپل ہے ندیم صاحب. پارٹی نے توڑا تھا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین سگنل. مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ہم سنجانی پہ رک جاتے، 7 دن کا وعدہ تھا، میں اس پروسیس کا حصہ تھا. یہ خان کو رات 9 بجے بیرسٹر گور کو رسائی دی گئی. محسن نقوی صاحب کا جو ہے جہاز ہے، ہیلی کاپٹر دے کے بھیجا گیا، وہ ان کو اٹک بھیجا گیا. نہیں سر، یہ سب کچھ جب بھی یہ مشکل میں پڑتے تھے، وہ پروسیس جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں، اب سن لیں ندیم صاحب، یہ جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں تو یہ جیل کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر بھی بیچتے ہیں. جب یہ مشکل سے نکل جاتے ہیں تو یہ بالکل آنکھیں پھیر لیتے ہیں. بات جو مسئلہ جو ہے نا کہ عمران ان سب سے زیادہ پاپولر ہے. جو پاپولیرٹی کا ان کا بیانیہ تھا کہ ہم نے ثالثی کا رول پلے کر دیا ہے، ہم بڑے پاپولر ہو گئے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. جی بی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ اتنا ان کو خوف ہے کہ ابھی شاہد خٹک صاحب کی ابھی میری اس سے بات ہو رہی تھی، اس کو گرفتار کرنے کے چکر میں ہے. شفیع جان صاحب، عمران خان بہت پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پاپولیرٹی لیکن اس پاپولیرٹی کے باوجود 3 سال سے وہ جیل میں، آپ کی جماعت اسے باہر نہیں لا پائی. آپ مل نہیں سکتے اس سے، 6 مہینے سے ملاقات نہیں. وہ جس دن اڈیالہ سے باہر قدم رکھے گا، جس دن یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے یہ گر جائے گا. ابھی مروت صاحب نے کہا 80 سال کی عمر میں وہ باہر آئے گا تو کیا کرے گا. وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، آپ بتا دینا کہ ہم نے کہاں پہ کوئی کہاں پہ ہم نے لیگ کیا. آپ نے صحیح کام کون سا کیا؟ ہم تو، میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم تو ہر چیز ٹرائی کر چکے ہیں، ہر چیز کو ہم پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ہی نہیں آپ لوگوں کی. نہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی تو کیوں نہیں ہے؟ کون سی اسٹریٹجی؟ کیا ہم اسلام آباد 2 دفعہ نہیں آئے علی امین صاحب کے سربراہی میں؟ آپ کو انگیج کرنا پڑتا ہے سیاسی جماعتوں سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے. میرا ایک سوال ہے شفیع جان صاحب سے، گزشتہ 3 سال میں ایک بھی ایسا کارنامہ بتا دیں جس میں آپ لوگ کامیاب ہوئے ہوں. ایک بتا دیں. کس حوالے سے؟ سیاسی حوالے سے، قانونی حوالے سے، پارلیمانی حوالے سے ایک فیصلہ بتا دیں جس میں آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہوں. دیکھیں، پہلی بات کہ ہم نے تو ہر چیز ٹرائی کر لی، ریکارڈ پہ چیزیں لے کے آئیں. یہ جنگ جو ہے یہ نظام کے ساتھ جنگ ہے. آپ فیل ہو رہے ہیں نا. نہیں، فیل نہیں ہو رہے ہیں. نہیں، بات وہی ہے کہ پاپولیرٹی اتنی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ باہر نکلیں گے تو یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. نومبر 2024 میں وہ خود موقع دے رہے تھے نا کہ باہر نکال رہے ہیں. تو پھر وہ کون لیڈ کر رہا تھا نومبر 24 کو؟ توڑا کس نے؟ محسن نقوی تھے. نہیں، ہمارے سائڈ سے کون لیڈ؟ علی امین گنڈا پور. تو پھر تو کس کا فیلئر ہوا؟ اور علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا نا اس کے بعد. نہیں، اس کے بعد تو نہیں ہٹے، اگلے اکتوبر میں ہٹے ہیں. اس 1 سال بعد ہٹے ہیں. اس میں دیکھیں سارے پروسیس کا حصہ تھا. کیوں جھوٹ بولیں گے؟ انہوں نے یہ آفر کی کہ آپ سنجانی رک جائیں، سنجانی سے آگے نہ آئیں. یہ پھر جو سری نگر ہائی وے ہیں یا کشمیر ہائی وے، اس پہ میں نے ان کو ویلکم کیا. عمر ایوب خان اور علی امین خان ایک گاڑی میں تھے، بش بی بھی گاڑی سائڈ پہ تھی. تو میں نے انہیں کہا دیکھیں اس وقت 26 نمبر چونگی پہ ہمارے 2 ورکر شہید ہوئے تھے، ایک کٹی پہاڑی کے پاس. اور اسی وقت جب میں ان کی طرف جا رہا تھا تو میں نے وہ خود 2 لاشیں دیکھی جو سینٹورس کے پل کے ساتھ. میں نے جا کے ان کو بتایا گولیاں مار رہے ہیں. میں نے کہا کیوں ان کو مروا رہے ہیں؟ تو علی امین نے کہا جا کے یہ بش بی کو بتا دے. تو میں محترمہ کی گاڑی میں گیا اور اس کو ریکویسٹ کی. اس نے کہا قطعا نہیں، ہم ڈی چوک پہنچیں گے. یہ میں ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں. اب اور یہی مسئلہ تھا کہ وہ کہتے ہیں صرف ڈی چوک نہ آئیں،
اب کیا جاتا، دیکھیں ہم نے اس عمل سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے احتجاج کی طاقت کو کمزور کیا. خود پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کی طاقت کو بھی کچل دیا آپ نے. اور بہت نقصان ہوا 26 نومبر کو, نہیں ہونا چاہیے تھا سیاست. اور ریاست نے تو کبھی کسی پہ گولی نہیں چلائی تھی. یہ کویشچن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 26 کو غلط ہوا, لیکن کہ ریاست کیسے کسی پہ گولی چلا رہی نہیں ہے. چلنی تو چاہیے, ریاست لیکن ہوتی تو 24 کو جو آپ چلاتی، کر رہے تھے یہ وہ نہ جس کر چلاتی. رہے نہیں تھے. تو ہم نے کیا کیا, ہم تو پروٹیسٹ کرنے آ رہے تھے. ارے جو پروٹیسٹ کی کہانیاں میں نے سنی ہیں آپ کے آپ اپنے پی سنائیں ٹی نا آئی وہ والوں نہیں, سے, کہانیاں تو آپ نے بڑی جو سنی آپ ہوگی کے ندیم ورکرز صاحب. تھے. نہیں ہاں بالکل, یہ ابھی بھی تو مروت وہیں صاحب, بیٹھے ہوئے ہیں مروت اسی صاحب علاقے اس کا میں حصہ تھے یہ ساتھ تھے. اس پروٹیسٹ کا. کسی کے کون پاس سی پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں 24 نومبر نومبر 2024 والا. یعنی کہ اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرا تو خیال ہے کہ آپ کے سارے ورکرز جو تھے ان کو ڈی چوک میں اگر کھلا چھوڑا جاتا, آگے سے رکاوٹ نہ بنتی, تو یہ پارلیمنٹ کسی اور کے پاس ایمبیسیز کوئی چیز نہیں تھی وہ ڈنڈے کے صورتحال علاوہ. میں اس میں نہ ہوتی. نہیں, میں آپ کی بات پوری 100% متفق نہیں ہوں. نہیں, ڈنڈے کے علاوہ کوئی چیز میں نہیں آپ تھی کی بات کسی سے کے متفق پاس. نہیں ہوں. شیخ افضل مروت صاحب مروت صاحب اس کا حصہ تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ جا کے چائنا چوک پہ لوگوں کو روک لو کہ ڈی چوک نہ جائے. میں آگے چائنا چوک پہ میں نے تقریر کی تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ڈی چوک پہنچ چکے تھے, اور اسی وقت جو ہیں جو کنٹینر تھے وہ جلائے جا رہے تھے. میں دیکھیں احتجاج میں پاکستانیوں کا حق ہے احتجاج کا, اس میں لوگ گاڑیاں بھی جلاتے ہیں, اس میں لوگ آگ ٹائر بھی جلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کلنگ کو نہیں ہونی جسٹیفائی کیا چاہیے. جا وہ تو سکتا. ایک یہ جو سیاہ عمل دن تھا تھا 26 نا, نومبر یہ والا جو واقعہ. عمل تھا نا, وہ ریاست نے یا حکومت نے یا جنہوں نے بھی کیا ہے نا, وہ ایک ظلم تھا پاکستان کے ساتھ. بالکل. آپ نے آرٹیکل 16 کا بیڑا غرق کر دیا جس میں لوگوں کو احتجاج کا حق دیا گیا ہے. اگر کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, مہنگائی ہے, ظلم و جبر ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نکلے ہی نہیں. خداوند کریم کا فرمان ہے کہ ظالم کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو اور تمام بلیورز کو یہ ہدایت ہے کہ یہ آپ پہ فرض ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکیں. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا وہ سارا غلط تھا, وہ ہونا ہی نہیں چاہیے اچھا, تھا. ایک بات پاکستان میں اور- سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوا, لیکن اس کی ذمہ داری آپ پھر کس پہ عائد کریں؟ مکمل حکومت وقت پہ عائد کریں؟ نہیں, ہماری غلطی تھی, ہم رک جاتے, یہ نوبت ہی نہ آتی, کیونکہ ہمیں اس وقت تک تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا پالا بھی جنونیوں سے پڑا ہے.